الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کیے جبکہ ان کو زخم پہنچا، یہ لوگ نیکی کمانے والے لوگ ان میں اور متقی لوگ، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے، ان کے لیے بڑے ثواب اور اجر ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ بے شک لوگ جمع ہیں تمہارے سلسلے میں، ڈرو ان لوگوں سے، فزادہم ایمانا، تو پھر یہ بات سن کر کے ان لوگوں کے ایمان بڑھا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے تو کافی اللہ ہے اور بہت ہی عمدہ وہ نگہباں و نگراں ہے۔ بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں چند آیات مبارکہ پر گفتگو ہوئی تھی، روشنی ڈالی گئی تھی، ان میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی خاص کر وہ قربانیاں جو جان کے سلسلے میں انہوں نے دی تھی، مال تو الگ بات، جان کی قربانیاں دی تھی، اور وہ جنگ احد میں، اور پھر کچھ حضرات کو جو زخم پہنچا تھا، تکلیفیں آئی تھی، اس پر وہ لوگ تھوڑے سے غمزدہ تھے، اس معنی کر کے آخر یہ تکلیف، پریشانی، مصیبت کیوں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب حضرات کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی غم نہ کرو، جو لوگ شہید ہو گئے وہ تو زندہ ہیں میرے پاس، اور ان کو بہترین روزی رزق دی جا رہی ہے، اور وہ خوش ہیں، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اور دے رہا ہے اس پر وہ لوگ بہت خوش ہیں، اور وہ اس خوشی میں وہ بھی چاہتے ہیں کہ تم جلدی سے آ جاؤ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس لیے ان کے سلسلے میں تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، وہ سب زندہ ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم سب کا عقیدہ ہے شہید جتنے حضرات ہوئے ہیں وہ سب کے سب اپنی حیات کے ساتھ اور اپنی جسمانی حالات کے ساتھ وہ زندہ ہیں، اور اس کی کیفیت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اسی واقعے سے متعلق، جنگ احد کے بعد جب کفار و مشرکین لوٹ کر کے نکلے اور مدینہ طیبہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر وہ سب جمع ہوئے اور ایک پڑاؤ ڈالے، اور پھر مشورہ کرنے لگے کہ ہم لوگ یوں ہی چلے جاؤ تو اچھی بات نہیں ہے، ہم لوگ تو جیتنے والے تھے، کیوں ہار کر کے چلے جائیں، اس لیے ایسا کرو کہ پھر ہم لوگ لوٹو اور پھر ایک بارگی مسلمانوں پر حملہ کرو۔ اور یہ وہ مقام حمر الاسعد کے نام سے مدینہ طیبہ سے ہٹ کر ایک جگہ ہے، وہاں یہ لوگ رکے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پر ان کے دلوں میں کو رعب ڈال دیا۔ ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، ان لوگوں سے بات چیت ان لوگوں نے کی تو ان قافلے والوں نے کہہ دیا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ وہ لوگ خالی بیٹھے ہیں؟ وہ لوگ بھی یعنی صحابہ بہت تیاری کے ساتھ میں۔ یہ سننا تھا تو کفار و مشرکین جو مکہ سے جو لوگ آئے تھے ان میں حضرت سفیان بھی تھے اس وقت، تو ایک قدرتی طور پر ان کے دلوں میں دہشت ہو گیا کہ اب نہیں جانا ہے۔ لیکن ایک چال وہ لوگ چلے، اور وہ یہ چلے کہ ایک قافلے والوں سے کہا کہ اچھا اتنا تم کرو کہ جا کر کے ان لوگوں کو ہم لوگوں کی طاقت اور ہم لوگوں کے قافلے کی تیاری کے بارے میں صرف سنا دینا، تاکہ ذہنی ڈر خوف ان لوگوں میں پیدا ہو جائے۔ لہذا دو حالات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ لوگ وہاں پر ٹھہرے ہوئے پھر دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کون کون لوگ میرے ساتھ اس کے تعاقب میں چلیں گے، تو 70 صحابہ کھڑے ہوئے یا اس سے بھی کچھ تعداد زیادہ۔ ان میں سے وہ حضرات تھے جن کے زخم ابھی بالکل احد کا تازہ تازہ تھا، یہاں تک کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جن کے پاؤں میں تکلیفیں تھیں وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم چلیں گے، اور تیار ہو گئے، اور 70 اور اس سے بھی زیادہ لوگوں کو لے کر کے خود رسول اللہ نکلے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ قربان جائیے کہ صحابہ کبھی چین و سکون سے نہیں بیٹھے، یہ بہانہ اور ہیلے بھی نہیں کیے کہ ابھی تو آیا ہوں پھر فوراً جانا، میرے حال یہ ہے، میری کیفیت یہ ہے، ابھی نہیں جا سکوں گا، کچھ نہیں، بلکہ وہ تیار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا یہاں پر الذین استجابوا للہ والرسول، کہ وہ لوگ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، ان کا بہت بڑا بڑا اجر اور ثواب ہے ہمارے پاس، وہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ کون؟ اللہ نے خود تعریف کی کہ جو لوگ ایک زبان میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت اور بات کو قبول کر لیے، دیر نہیں کی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی 2 حیثیت ہے، ان میں سے ایک حیثیت ہے دفاع شر، یعنی شر کی دفاع کرنا، روکنا، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ اسلام کا سب سے پہلی تبلیغ ہے، اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام پر محنت زیادہ کیے، دفاع۔ 10 سال مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت جو گزرا جنگی حالات میں گزرے، بدر، احد، غزوہ تبوک، خندق اور چھوٹی موٹی بہت سارے غزوات، یہ کیا ہے؟ یہ دفع شر ہے، اور اس پر آپ نے صحابہ کو ہمیشہ تیار رکھا۔ صرف ان کو نماز کی فضیلتیں ان کے سامنے نہیں بتائی، آپ نے صرف ان کو قرآن کی اور سورہ یاسین اور سورہ ملک کی فضیلتوں سے مسائل کا حل نہیں بتایا، بلکہ ان کے سامنے ان حالات کو بھی اللہ کے رسول دکھائے کہ اگر دشمن اس پوزیشن میں تیرے ساتھ میں آ رہا ہے تو وہاں سورہ یاسین کا دم کیا ہوا کام نہیں چلے گا، بلکہ تیرے ہاتھ میں ہتھیار ہونا ضروری ہے۔ آج ہم لوگ سارے شر کو وظیفے سے حل کرنا چاہتے ہیں، آج ہم لوگوں کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، دکان مکان یا اور دشمنوں کے کچھ حملے، تو پہلے پہل یہ پڑھو وہ پڑھو، یہ کرو، دشمن سے بچ جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ سب گناہ چھوڑنے کے بعد ہوتا ہے۔ گناہ کرتے کرتے سورہ یاسین کی بھی تلاوت مفید نہیں ہوتی ہے،
اور اگر یہ معاملہ رہتا کہ ان ساری چیزوں سے دشمن سے بچ جاؤ گے اور دشمن کی شر سے محفوظ ہو جاؤ گے تو اللہ کے رسول مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھ کر کے دم کر دیتے، آپ سورہ ملک پڑھ کر کے دفاع کر دیتے، آپ سورہ واقعہ پڑھ کر کے روزی کے سارے دروازے کھلوا دیتے، لیکن نہیں، اس سے یہ کام ہونے والا نہیں، اور امت کو اس سے آپ نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دلائی۔ یہ تو کہیں کئی درجے کے بعد میں یہ عمل ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ زخم ہے لیکن مقابلے کے لیے نکلنا پڑے گا، دشمن آ رہا ہے۔ چلو جس حال میں گھر میں روٹی نہیں ہے پھر بھی بدر کی لڑائی لڑنی پڑے گی، تب آگے چل کر کے کامیاب ہو گئے، وہ حد میں چلنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم علماء کرام امت کو وظیفے میں زیادہ لگا دیے ہیں۔ آج ہم علماء کرام اور جو پیر و مرشد کے دعوے جو کر رہے ہیں اور امت کو کھینچ کر کے لا رہے ہیں، ان کو زیادہ تر کہاں وظیفہ، یہ کر لو وہ کر لو، ویسا کرو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے اسلام کا ایک پہلو، یہ نہیں ہے، بلکہ پہلا درجہ یہ ہے دفاع، شر کا دفاع کرنا، دشمن کا مقابلہ کرنا، اس کے تمام پہلوؤں اور اس کے خلاف تدبیر کرنا، تب ہے یہ کامیابی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو پہلے پہل اسی پر محنت کرائے، تبھی یہ اسلام وہاں سے نکل کر کے یہاں تک کے آیا ہے، یہاں تک نکل کر کے آیا۔ اس لیے آج ہم لوگ چاہتے کہ انہیں بیٹھ کر کے وظیفہ پڑھ لیں گے، روزی میں برکت آ جائے گی، بیٹھ کر کے ہم لوگ وظیفہ پڑھ لیں گے، دشمن ٹھنڈا ہو جائے گا، بیٹھ کر کے ہم وظیفہ پڑھ لیں گے، ہمارا دشمن ہمارے تابع ہو جائے گا، ہم جناتوں کو اپنے تابع کر لیں گے۔ یہ سب چیزیں بلبلیاں ہے، یہ ساری چیزیں بزدلی کی طرف دعوت دینے والی کام ہے۔ بلکہ ہمارے اکابر و اسلاف بھی بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ بڑے اللہ والے متقی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی علیہ الرحمہ بڑے باکمال شخصیت، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ بے مثال شخصیت، لیکن جب انگریزوں کی شر کی دفاع کی باری آئی تو شاملی کے میدان اور قاندلہ کے میدان میں وہ لوگ ہتھیاروں کے ساتھ کود پڑے اور مقابلہ کیے، تاکہ اس شر کا دفاع وظیفے سے نہیں ہے بلکہ اس کا سامنا مقابلہ ہے۔ تو آج ہمارے علماء میں بھی ہم لوگ بھی، اور آج ایک بہت بڑا طبقہ امت کو اس کی طرف لا کر کے ان کے دلوں میں ایک وہ جو جذبات اور جو وہ تاریخ کا ایک بڑا پہلو قرآن و حدیث میں مذکور ہے، اس کو چھوڑ کر کے یہاں لا کر کے روک دی، اسی لیے پٹائیاں ہو رہی ہیں، اسی لیے مار لوگ کھا رہے ہیں، اسی لیے ہماری عزت لوگوں کے سامنے نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کا ایک پہلو، اسی لیے غور کیجئے اس آیت کریمہ کے ضمن میں، قرآن سمجھیے، قرآن میں ہر پہلو کو اللہ نے بہت ہی واضح بیان کیا ہے۔ فرمایا الذین استجابوا للہ، وہ لوگ بہت اچھے لوگ تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، ان لوگوں کی نیکیاں بہت تھیں، جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی بات اس حال میں قبول کیے جس وقت ان کے جسم پر زخم لگا ہوا تھا، زخم تازہ تھا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے بعض ایسے لوگ تھے جو سہارے سے چل رہے تھے، پھر بھی کہا یا رسول اللہ ہم ساتھ میں چلیں گے اور مرتے دم تک کے ہم دشمن کا پیچھا کریں گے۔ یہ ہے اسلام کا ایک پہلو، یہ ہے ایک دعوت و تبلیغ کا پہلو، یہ ہے ایک اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک حصہ۔ ہم لوگوں نے اس زندگی کے حصے کو کیا کیے؟ بلا دیے۔ اس حصے کو ہم لوگوں نے سننا اور پڑھنا مناسب آج نہیں لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی بات کر رہا ہے، یہ قرآن ہے، قرآن میں اللہ نے۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں، صحابہ کی تاریخی حیثیت اور ان کے واقعات دیکھیے، اللہ خود فرمایا زخم پہنچنے کے بعد بھی یہ لوگ اس پر ڈٹے رہے، چلیں گے ہم، للذین احسنوا منہم اتقوا اجر عظیم۔
لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے صحابہ کو نکلے، بیچ راستے میں پھر خبر آئی کہ وہ لوگ سب کے سب بھاگ گئے. کیا ہو گئے؟ چلے گئے. یہ اسلامی اور یہ ایمانی روب تھا. کیا ہے؟ ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں میری امت جب قرآن یعنی وحی کی ناقدری کرنے لگے گی اور اپنے بڑوں کو گالی گلوچ دینے لگے گی، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ کیا کیا، اللہ بلا بہت ساری باتیں، یعنی اپنے بڑوں کی شان میں وہ توہین کرنے لگیں گے اور قرآن کی ناقدری کرنے لگیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ترجیح نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے دل سے ایمانی روب کو نکال دے گا. کتنا بھی جبہ کبہ دستار، کتنے بھی بڑے سے بڑے معاملات اور مجمع، پھر بھی ایمانی روب نہیں ہے. آج نہیں ایمانی روب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہو بہو آج ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا جب قرآن کی وحی یعنی وحی کی ناقدری، آج ہم لوگ ناقدری کر رہے ہیں، اس کی شریعت کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں. رسول اللہ کے شریعت مسائل حکم فتوے کی مسلمان ترجیح نہیں دے رہا ہے. ان کے سامنے آج کوئی اگر پیر ایک بات کہہ دیتا ہے تو رسول اللہ کی بات کو پیچھے کر دیتا ہے اور پیر کی بات کو آگے کر دیتا ہے. حال یہ ترجیح نہیں دی. پھر اپنے بڑوں کو، صحابہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، کوئی ائمہ مجتہدین فقہاء کرام کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی محدثین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ فلاں ایسا ایسا، کوئی آج کے بزرگان دین اور اکابر و اسلاف کو برا بھلا کہتا ہے. کیا ہے یہ سب وبال ہے. اسی لیے فرمایا آقا نے جب یہ 3 کام میری امت کرنے لگے گی، یعنی میری شریعت کو ترجیح نہیں دے گی، قرآن کی ناقدری کریں گے، بڑوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، اللہ ان کے دل سے ایمان کے روب کو نکال دے گا. پھر وہ ہم اور آپ کتنی بھی شکلیں بنا لیجئے، کتنے بھی رنگ و روپ بنا لیجئے، اندر ایک بے جان ہم لوگ ہیں، ایک زندہ لاش کی طرح آج بھٹک رہے پھر رہی امت یہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا. کیا ہوا؟ بیچ راستے سے خبر آ گئی کہ وہ لوگ سب نکل کے چلے گئے اور ہمت دوبارہ نہیں کیے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوشی کے ساتھ پھر تمام صحابہ کے ساتھ واپس مدینہ آئے. اسی درمیان میں ایک قافلے میں سے کوئی تاجر قافلہ تھا، اس سے ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے اس وقت کہتے، وہ ایمان اس وقت نہیں لائے تھے، کہا کہ اچھا ایک کام کرنا کہ ان کے دل میں ذرا ہمارا روب بیٹھا دینا اور کہہ دینا پھر وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں. ان کے پاس بہت، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ بڑے ہتھیار اور بہت ساری چیزیں تھیں، ہم دیکھ کر کے آ رہے ہیں. لہذا وہ آ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے کہنے لگے کہ وہ لوگ پھر تیاری کیے، ہتھیار ہے، فلاں فلاں ہے. صحابہ سنے اور سن کر کے کیا کہیں، بڑی عجیب بات. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. بے شک لوگوں میں سے کسی نے آ کر کے خبر دی ڈرانے کی حالت میں، قد جمعوا لكم، تمہارے خلاف سارے لوگ پھر جمع ہو گئے. فخشوہم، ڈرو تم لوگ، کیوں نہیں ڈر رہے ان لوگوں سے. فزادہم ایمانا، یہ ڈر خوف کی بات جو سنائے دشمن نے تو قرآن میں اللہ گواہی دے رہا، فزادہم ایمانا، یہ بات سن کر کے وہ زخم شدہ صحابہ کا ایمان بڑھ گیا. تکلیف میں بھی ان کے ایمان بڑھ جاتے تھے. ارے کیا سنا رہے ہو تم ہم کو؟ وہ جمع ہو رہے ہیں، ہتھیار دکھا رہے ہیں. اور پھر دوسرا پیارا جملہ، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جاؤ جاؤ، میرے لیے میرا اللہ کافی اور اس سے بہترین کوئی نگہبان نہیں ہے. کیا ہوگی؟ پوری طاقت کی ہوا صحابہ نے نکال دی 2 جملے میں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ باتیں کب نکلتی ہے اندر سے؟ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے. فزادہم ایمانا، ایمان جب اندر ہے تب ایسی باتیں نکلے گی اور وہ بات اثر کرے گی. اور اگر اندر ایمان نہیں ہے، آپ کتنا حسبنا اللہ کا نعرہ لگا لیجئے، کامیاب نہیں ہوں گے.
اس لیے دو باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اگر کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی غیر اللہ کے ڈر بیٹھاتے تھے اور ان کو ڈرایا جاتا تھا تو یہ سن کر کے وہ مطمئن ہوتے تھے اور ان کا ایمان بڑھتا تھا اور کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، وہ بہت بہترین نگہبان ہے۔ علماء مفسرین اس آیت کریمہ کے سلسلے میں لکھتے ہیں بڑی بابرکت آیت ہے۔ جب جب تمہارے دلوں میں کسی دشمن کا خوف آئے یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو، اللہ اس کی برکت سے تیرے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا فرما دے گا۔ خود حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو صحابہ نے نقل کیا ہے اور مفسرین اپنی کتاب میں جگہ دیے ہیں، جب تجھے ہر طرف سے نا امیدی کی کیفیت دیکھنے میں لگے اور تیری دعا کارگر نہیں ہو تو 1000 مرتبہ حسبنا اللہ پڑھ کر کے دعا کر، اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے بہت بڑی بڑی نعمتیں ہمارے اور آپ کے لیے اس قرآن میں رکھ دیا ہے، ہم لوگ اس کی آج ناقدری کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کہیں جا کر کے کسی کی دربار میں حاضری دیتے ہیں، لیکن 1000 بار پڑھنے کے لیے ہمیں توفیق کبھی نہیں ہوتی ہے کہ رات کی کسی سناٹے تنہائی میں بیٹھ کر کے اس وظیفہ کو پوری کرو اور اللہ کو منا لو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ نے اعلان فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ، یعنی ایمانی روب کی بنیاد پر میں کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے خوشی بخوشی واپس ہوئے۔ لم یمسسہم، کوئی تکلیف نہ پہنچی، کوئی دکھ نہیں پہنچا، بلکہ آپ سب اطمینان سے آئے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی خوشنودی کی اتباع کیے۔ واللہ ذو الفضل عظیم، اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ خلاصہ اس آیت کریمہ کی ان 3 آیتوں کا یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں کہ اس دنیا میں حالات آئیں گے، خوب آئیں گے، اس سے بھی بڑے بڑے حالات آئے چلے گئے، لیکن ایمان میں اور اسلام میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا اور نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ دین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ مت بدلیے، ڈر اور خوف اور دہشت سے اپنے ایمان کو مت کھوئیے۔ ایمان بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ ایک آیت اور اللہ نے بڑی عجیب و غریب یہاں ارشاد فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، تمہارے درمیان میں شیطان ہے اور وہ تم کو ہمیشہ اپنے دوستوں سے خوف دلاتا رہے گا۔ کیا کرے گا؟ اس کا دوست کون ہے؟ اس کا دوست یہی سب ہے، ڈراتے رہے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے گی تو اللہ اس کو ہر چیز سے ڈرا دے گا، پتے بھی کھڑکیں گے اس سے بھی ڈر جائے گا۔ یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرما دیا آج ہم لوگ اپنی زندگی اور اپنی ذات میں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جب میری امت اللہ کے ڈر خوف اپنے دلوں سے نکال کر تو پھر اللہ ان کو ہر چیز سے ڈر اور دہشت اس کے دل میں پیدا کر دے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آج مسلمان ڈر رہا ہے اور اپنے ایمان کا سودا کر رہا، اپنے اخلاق کو بگاڑ رہا ہے، ہیرا پھیری کر دے رہا ہے ایمان میں۔ میرے بھائیو بزرگوں، شیطان کے بارے میں اللہ خود فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اپنے دشمنوں کے سلسلے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں تم کو برابر وہ خوف دلاتا رہے گا۔ ان کے پاس ابھی حکومت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس ایسا ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہذا تم مان لو، اس کے مطابق چلو، اس کے کہنے کے مطابق عمل کرو۔ تم کو وہ ڈرائے گا اور اس کی دہشت تیرے دل میں خوف پیدا کرے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اے لوگوں مت ڈرنا اللہ سے اگر تم سچے پکے مومن ہو تو۔ اللہ سے ڈرو، دشمنوں سے مت ڈرو۔ فلا تخافوہم، مت ڈرو ان لوگوں سے، مت کرو خوف ان لوگوں سے۔
ہرگز نہیں ڈرو، وخافونی، صرف مجھ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم پکے سچے مومن ہو. اگر تم پکے سچے مومن ہو اور ڈر ہے میرے دل میں تیری محبت ہے، تو تیری ایک آہ میں بھی میں کائنات کے نظام کو بھی بدل سکتا ہوں. اللہ کی طاقت ہے. خلافت عثمانیہ کے دور میں ہمارے استاد مکرم رحمہم اللہ حضرت مفتی سعید صاحب، جو بہت بڑے شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے تھے، وہ خود واقعی سنائے. خلافت عثمانیہ کے دور میں مخلص مسلمان اس میں جب ایک جنگ میں مقابلے میں تھے، وہ کئی دنوں سے لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن کامیابی ہو نہیں پا رہی تھی. بیٹھے سب لوگ مشورہ کیے. مشورہ آج ہوتا ہے، خوب ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی کوتاہیوں پر کبھی مشورہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے، وہ اس کے بارے میں ذرا اظہار کرو. اصل تو وہ چیز ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو نکالیں. جو امیر قافلہ تھا مجاہدین میں سے، کہا کہ غور کر، کون سا گناہ تم میں سے کون کر رہا ہے جس کی وجہ سے کامیابی نہیں ہو رہی ہے؟ لگ رہا ہے کوئی ہمارے میں سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، یا کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، یا کوئی اللہ کے حکم کے خلاف ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی ساری چیزیں، اخلاص ہمارے اندر ہے، نیت ہماری ٹھیک ہے، نماز ہماری ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان دشمنوں پر ہماری کامیابی نہیں ہو رہی. لگ رہا ہے ہم میں سے کسی میں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے. غور کیجیے. بیٹھے سب لوگ غور کیے. کہا کہ کچھ نے ایک ہی سنت چھوٹ رہی کئی دنوں سے. کون سی سنت؟ کہا کہ مسواک کی سنت چھوٹ رہی. کون سی؟ اس لیے ہم لوگ مسافر ہیں، مسواک کسی کے پاس نہیں، اور اس بنیاد پر، یہ جنگ کی حالات کی بنیاد پر جنگلوں سے توڑ کر لانے کا موقع بھی نہیں مل پایا، اور کئی دن سے ہم لوگ بغیر مسواک کے وضو، بغیر مسواک کے نمازیں ہو رہی ہیں. اس لیے سب کی یہی اس پر رائے آئی کہ مسواک کی وجہ سے شاید کہ ایک سنت کے چھوٹنے کی وجہ سے کامیابی نہیں مل رہی. امیر قافلہ نے کہا کہ اب یہ چھوڑو بھی مقابلہ، پہلے سنت ادا کر لیں. کیا کریں گے؟ اور سب پہلے مسواک کے انتظام کیے اور کہا کہ بس اس سنت سے اب کام شروع کرو. وہ قافلہ دیکھ رہا ہے ادھر کی مخالفین جماعت دیکھ رہی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. لہذا مسواک لے کر کے جب منہ میں لگائیں اور رگڑنا شروع کیے تو اللہ نے اس سنت کی برکت ایسی تھی، روک دیا کہ ان میں سے ایک آواز آئی رہی، بھاگ جاؤ. اب تو ہتھیار سے لڑ رہے تھے، اب یہ دانت کو تیز کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کو کیا کر دیں گے. یہ ہمارے حضرت سناتے تھے. لہذا لوگوں میں ایک دہشت کی کیفیت پیدا ہوئی اور وہ لوگ میدان چھوڑ کر کے چلے گئے. حضرت بعد میں فرماتے تھے کہ ایک سنت پر اللہ اتنی بڑی کامیابی دے دی. آج تو صبح سے شام تک سنت کے خلاف ورزی، ہم کھا رہے ہیں سنت کے خلاف، پانی پی رہے ہیں سنت کے خلاف، کپڑا پہن رہے ہیں سنت کے خلاف. سنت کے خلاف کا ایک انبار، ایک فہرست ہے. صبح سے شام تک غور کریں گے تو اللہ اکبر، نبی کا دل دکھا کر کے ہم لوگ سوتے بھی ہیں اور نبی کے دل دکھا کر کے ہم لوگ اٹھتے بھی ہیں. تو کہاں سے وہ برکت آئے گی، کہاں سے روب آئے گا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم پکے سچے مومن ہو، وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، صبح اٹھیے تو اپنے حالات پر پہلے غور کیجیے. رات میری کیسی گزری، رات میری کیسی گزری، نیند میں بھی کبھی سبحان اللہ ہوا یا نہیں ہوا؟ غور کیجیے. بستر پر جانے سے پہلے غور کر لیجیے کیا کیا گناہ ہوا. اے اللہ معاف کر دیجئے، پتہ نہیں سونے کے بعد اٹھ سکتا ہوں یا نہیں اٹھ سکتا ہوں. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب اور آپ کی سنت. احتساب، محاسبہ کر کے سوئیے، محاسبہ کر کے اٹھیے. تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ شیطان تمہیں ڈرائے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرائے گا، معمولی لوگوں سے تمہارے دلوں میں دہشت کرے گا.
فلا تخافوہم، ہرگز مت ڈرو ان لوگوں سے. کس سے ڈرو؟ وہ خافونی، صرف مجھ سے ڈرو. اللہ فرما رہا ہے مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے سچے مومن ہو تم ڈرو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، غم نہ کرو یہ کافروں کے دوڑنا پھرنا چلنا ان کے تمام چیزوں سے. اے میرے نبی آپ غم مت کیجئے. نبی کو غم نہیں بلکہ یہ پیغام ہم لوگوں کے لیے ہے. نبی تو مطمئن تھے، نبی کی شان یہی ہے. وہ کبھی دشمن سے آپ خوف زدہ نہیں، دنیا سے آپ کبھی اپنی آنکھوں کو للچائی ہوئی نظر سے آپ نے دیکھا نہیں. لیکن یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ ان کا چلنا پھرنا ان کا وقتی حالات سے اے مومنوں اے مسلمانوں ڈرو مت، خوف زدہ مت ہو. انہم لن یضر اللہ شیئا، یہ تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا. آپ کہیں گے کہ حضرت دکان جل جا رہی، مکان جل جا رہا ہے، لوگ پکڑے جا رہے ہیں، سب تو نقصان ہی نقصان ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ نقصان کن لوگوں کا ہو رہا ہے؟ اللہ آگے ایک جملہ فرما ان کنتم مومنین، یہ پکے سچے مومن ہیں، پکے سچے ایمان والے ہیں ہم لوگ. جب پکے سچے ہم لوگ ایمان والے نہیں ہیں تو اللہ جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق ہم لوگ فٹ نہیں ہو رہے، اسی لیے نقصان پہنچا رہا ہے، اسی لیے نقصان ہو رہا ہے، اسی لیے غم پہنچ رہا ہے. ورنہ اللہ نے صاف فرمایا انہم لن یضر اللہ شیئا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ. اللہ فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو دنیا میں کوئی چیز آخرت میں کوئی چیز نہ ملے، اس لیے ان کا چلنا ان کا پھرنا ان کا تمام معاملہ دنیاوی، اس کو دیکھ کر کے ایک مومن مسلمان ہرگز متاثر نہیں ہونا، ڈرنا نہیں، خوف زدہ نہیں ہونا. حالات کا بدلنا کس کے ذمے میں ہے؟ اللہ کے ذمے میں ہے. حدیث قدسی ہے کہ تم اپنے اعمال کو بدلو، حالات اللہ خود بخود بدل دے گا. ہم لوگ تو بدل نہیں رہے ہیں اور چاہتے کہ اللہ سب بدل دے. اللہ بھی کہتا ہے تم پہلے اپنے اعمال کو بدل لو ذرا سا، میں تو بدل دوں گا. اور اللہ کو بدلنے کے لیے کوئی مشکل اور کوئی وقت نہیں. آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، بے شک جو لوگ ایمان کے بدلے میں کفر نافرمانی گناہ اختیار کر لیے وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کرے. مطلب یہ ہے میرے بھائیو بزرگو، اگر خدا نہ خواستہ مسلمان سب کے سب بدل جائے اور سب کے سب اسلام کو چھوڑ دیں، مسجد میں تالے لگا دیں، مدرسے کو بند کر دیں، خانقاہوں سے دین کی باتیں روک دیں، کہیں کچھ نہ ہو، اللہ ہماری مدد نہیں کیا تو کیوں کریں گے؟ لہذا اللہ فرمایا کچھ بھی کر لو میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. ہم تو وہی ہیں جو نوح کی کشتی پہ 40-80 آدمی کو بیٹھا کر کے پھر اتنی بڑی دنیا کو آباد کر دیا. کیا نا اللہ نے؟ پوری دنیا کو 80 آدمی سے آباد کر دیا اور ایک موقع پر سب کو بہا کر کے ختم کر دیا. تو آج بھی کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. اس لیے فرمایا اگر کوئی آدمی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے، ایمان کے مقابلے میں اگر کفر کے عمل کو داخل کرے، اسلام کے مقابلے میں غیر اسلام کو ترجیح دے اور ان لوگوں کو ترجیح دے، تو اللہ فرما رہا ہے کچھ بھی بگڑے گا نہیں میرا اور کچھ بھی میرا نقصان نہیں ہوگا. ایک زمین کی ہلکی سی حرکت سے لاکھوں کروڑوں انسان زمین کے اندر چلے جاتے ہیں. تو میرے بھائی بزرگوں اللہ کی طاقت کو سمجھیے، اللہ پر ایمان رکھیے. اللہ صاف فرمائے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان چھوڑ کر کے کفر کو اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. آخری آیت وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. یہ کافر لفظ کافر استعمال کر کے اللہ نے، مفسرین فرماتے اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو لوگ منکر ہیں اللہ کے حکم اور قانون کے، بدعمال لوگ بھی ہیں کہ ان اللہ کی ڈھیل سے تم گمان نہیں کرو کہ ہم بہت اچھے ہیں. کیا ہے؟ بہت اچھے ہیں. اللہ ڈھیل دیتا ہے. فرعون کو کتنا ڈھیل دیا؟ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے سب سے زیادہ تذکرہ فرعون کا قرآن میں ہے. سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون، موسیٰ کے ساتھ فرعون، اور سب سے زیادہ نبیوں میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ.
کتنا ڈھیل دیا اللہ تعالیٰ نے، اتنا ڈھیل دیا ہو شاید کہ کسی اور دشمن کو اتنا ڈھیل دیا ہو، زمانے تک کے ڈھیل دیتا رہا، اور وہ فائدہ بھی خوب اٹھایا۔ جب اس کا کھانا خون بن جاتا تھا تو دعا کرتا تھا اور دعا کراتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ اس عذاب کو بھی ہٹا دیا۔ پانی پیتا اس وہ خون بن جاتا، پھر پریشانی، پھر دعا کرتا، دعا کراتا، اللہ پھر بھی اس کو ہٹا دیا۔ خٹمل اس کے بستروں پر میں لا کر کے ڈلا دیا، پریشان ہوا، پھر دعا کیا، ٹھیک ہوا۔ ہزاروں فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ قرآن کریم کے 9ویں جز میں اللہ نے بھی ترتیب فرمایا ہے کہ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب مصیبت آتی تھی وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا تھا اللہ تو ہی بچا لے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا اے موسیٰ ذرا دعا کر دے۔ پیغمبر بھی کیسا پیغمبر تھا، دعا بھی کرتا تھا شاید کہ صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اسی راستے سے اللہ اس کے لیے عذاب تیار کیا جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں لایا، نہیں لایا۔ پتہ چلا کہ دنیا میں ایک راستہ نجات بھی مل سکتی ہے اور ایک راستہ ہے جہاں عذاب بھی مل سکتی۔ اس لیے ڈھیل سے گناہ کرتے کرتے اگر خوشیاں مل رہی ہے، گناہ کرتے کرتے اگر صحت مل رہی ہے، گناہ کرتے کرتے لوگ آپ کی ہماری عزت کر رہا ہے، گناہ کرتے کرتے اگر دولت کے انبار لگ رہے ہیں، گناہ کرتے کرتے تجارت ہماری آپ کی بڑی اچھی چل رہی ہے، گناہ کرتے کرتے ہماری آل اولاد پڑھائی لکھائی میں بہت آگے فاس جا رہے ہیں، یہ مت سمجھیے کہ ہماری یہ چالاکی اللہ فرما رہا ہے میں ڈھیل دے رکھا ہوں، میں ڈھیل دے رکھا ہوں، وَأُمْلِي لَهُمْ، ڈھیل دے رکھا، إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، میرے ڈھیل سے وہ فائدہ نہیں اٹھائے، لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، اس کی وجہ سے، ڈھیل کی وجہ سے اس کا گناہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کہا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل اور مجلس لگی ہوئی تھی تو ایک شخص نے کہا کہ اگر اللہ ناراض ہوتا اور نعمت نہیں دیتا تو سب سے پہلا آدمی میں تھا آپ کی جماعت میں کہ اللہ ہم کو نعمت نہیں دیتا، لیکن آج آپ کی پوری جماعت میں سب سے زیادہ خوشی میرے پاس ہے، جبکہ میں آپ پر ایمان بھی نہیں رکھتا ہے موسیٰ، اللہ کو بھی نہیں مانتا ہے موسیٰ، میں کوئی نیکی کے کام بھی نہیں کرتا موسیٰ، آپ کی 2 رکعت وہ نماز بھی نہیں پڑھتا موسیٰ، میں توریت کی تلاوت اور اس کے حکم کی بھی پابند نہیں موسیٰ، لیکن میرے پاس ساری خوشیوں کی چیزیں موجود ہے، میرے پاس دنیا میں جتنی خوشیاں ہو سکتی ہے وہ ساری نعمت میرے پاس خوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑی دیر سکتے میں آ گئی، یہ کیا ہوا یار؟ کہا کہ جواب دیجئے، وہ جواب پوچھ رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دینے کے لیے تھوڑی دیر رک گئے، کیا کہوں اس کو، واقعتاً اس کے پاس تو سب کچھ ہے، اور ایک متقی پرہیزگار کے پاس کچھ بھی نہیں، بستر بھی سونے کا نہیں، کپڑا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس سواری بھی نہیں، اس کے پاس کچھ بھی دنیا کے لطف اور مزے کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اچھا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر پریشانی میں رہے، کیا جواب دو؟ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، پریشانی پیغمبر کا دیکھ کر کے اللہ نے بھیجا، جاؤ کہہ دو پریشان مت ہو میرے پیغمبر، میں اس کو ڈھیل دیا ہوں اور سب سے بڑے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہوں اس کو۔ عذاب تو نظر نہیں، بسا اوقات عذاب نظر نہیں آتے، ہم اور آپ عذاب میں ہیں لیکن عذاب نظر نہیں آتے، وہ وقت پر ظاہر ہوتا ہے، جیسے بیماری ہوتی ہے لیکن ایک آخری سٹیج پر وہ بیماری نظر آتی ہے، ایک ہی مرتبہ ہارٹ بلاک نہیں ہو جاتا، دھیرے 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 1 ہوگا 2 ہوگا 3 ہوگا، آخری میں اوپن ہو جائے گا، شوگر آہستہ 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 اپنے مقام تک پہنچتے، ایک ہی مرتبہ نہیں۔ لہذا اے موسیٰ علیہ السلام، میں اس کو ایک بہت بڑے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہوں اور ایک ڈھیل دیا ہوں اس کو، کون سا عذاب ہم بھی نہیں دیکھ پا رہے، یہ تو بڑا خوش ہے۔ کہا کہ اس کو اپنے جگہ اور اپنے سامنے سجدہ کرنے سے میں نے اس کو روک دیا ہے، اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے،
لہذا ایک مسلمان اگر دنیا کی نعمت اور خوشیاں رکھتے ہوئے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، سجدہ نہیں کرتا ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں تو وہ بڑے عذاب میں مبتلا ہے، اس لیے کہ ایک سجدے کی منکر کیا ہو گیا؟ شیطان بن گیا۔ لہذا آج روز اگر 5 وقت کی نماز کے سجدے کا اگر وہ عملاً منکر ہے تو وہ بھی ایک عذاب میں گرفتار ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہیں لوگ گرفتار ہیں، لیکن ہیں خوشیاں، ہے ان کی چہل پہل ہے ان کی، لیکن اللہ کے ڈھیل سے وہ فائدہ اٹھا رہے۔ اللہ فرمائے لیزدادوا اسما، اس ڈھیل میں اس کے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکی نہیں بڑھ رہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کو جو میرے ڈھیل سے وہ فائدہ اٹھا کر کے میری نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کل آخرت میں بڑی ذلت کی عذاب ہے۔ لیکن علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں آخرت ہماری اور آپ کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نہیں، حشر کے میدانی میں وہاں شروع ہوئیں گے، وہاں سے نہیں، موت سے شروع ہو جاتی۔ کہاں سے؟ موت سے شروع ہو جاتی آخرت کا سفر، یہاں سے اسٹارٹ، یہاں سے منزل۔ لہذا یہاں سے ذلت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو آج گنہگار ہم سب بچ جاتے ہیں عزت کے ساتھ سفید کپڑے میں قبر تک جاتے جاتے، یہ برکت ہے پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی دعا کی، ورنہ عذاب تو پہلے ظاہر ہو جاتا۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ میری امت کی عزت بچا دینا، منو مٹی کے نیچے کیا ہو اوپر کیا کرے کرے، لیکن میرے بھائیو بزرگوں یہ برکت ان کی، برکت ان کی۔ اس لیے ہم اور آپ غلط فائدہ نہ اٹھائیے۔ خلاصہ ان تمام آیت مبارکہ کا یہ ہے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجیے۔ کیا کیجیے؟ اپنے اندر اس کے دل میں جو ڈر، خوف، دہشت ہے، کیا ہوگا، کیا کر دے گا، وہ سب بھلا کر کے اپنے ایمان کا خیال رکھیے، اپنے ایمان کی فکر کیجیے، اپنے اعمال کی فکر کیجیے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھیے گناہ سے بچ کر کے میرا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صحابہ کی قدر کیجئے، برا بھلا کبھی بھی مت بولیے، قرآن کی قدر کیجئے، اس کی عزت و احترام کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کی قدر کیجئے، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں ہماری اور آپ کی عزت ہے۔ لہذا حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کیجئے۔ ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ کتنا وقت لگے گا؟ ہاں بولیے حاجی صاحب، 2-4 گھنٹہ لگے گا؟ 10 منٹ میں ہو جائے گا، 10 منٹ میں صبح 10 جو نماز پڑھیں گے بیٹھے بیٹھے گن کر کے پڑھ کر کے جا سکتے۔ بہت پیارا وظیفہ ہے، بہت پیاری بات ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کیجیے۔ دنیا میں فکر اللہ نکال دے گا، دشمن کا خوف نکال دے گا، اپنی نگاہ اور نگہبانی اور رحمتوں میں اپنے سائے میں رکھے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بچوں کو گھر سے بھیجیے کہیں حسبنا اللہ پڑھا کر کے بھیجیے، اس لیے باہر جانا اور آنا آج کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ کی امن اور اللہ کی حفاظت میں دے کر کے بھیجیے۔ تیسری چوتھی بات یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں، شیطان تو ڈراتا رہتا ہے، وہ ڈراتا رہتا ہے، اس کا کام ہی ڈر خوف پیدا کرنا۔ لہذا اس کے بجائے ہم کو کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرنا ہے۔ چوتھی اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ کے ڈھیل سے غلط فائدہ مت اٹھائیے، مت اٹھائیے، ورنہ موت کے وقت پکڑ شروع ہو گئی تو پھر کوئی ساتھی کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے، اور اللہ ایسے لوگوں کو پھر بڑا ذلیل کر کے دکھا دیتا ہے، جو ہمیشہ کے لیے بڑی رسوائی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے بہت کمزور بندے ہیں، اس زمین پر واقعتاً اس وقت مسلمان سے بڑا کمزور اور کوئی نہیں، جبکہ ایمان والوں کو آپ نے بڑی طاقت، قوت، قدرت عطا کی تھی۔ اللہ ان میں ایک ایمانی رعب کی کیفیت پیدا فرما دی تھی، لیکن یہ سب ہم سب کے بدعمالیوں کی وجہ سے سب ختم ہے، اور آج امت ایک زندہ لاش کی طرح گھوم رہی ہے۔
اللہ بے سہارا نظر آ رہی ہے، سہارے کی ضرورت ہے، اے اللہ نگہبانی کی ضرورت ہے، اے اللہ اپنے فضل سے سب کو ہدایت عطا فرمائیے اور دوبارہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، پیارے آقا کی پیاری زندگی کی طرف، صحابہ کی محنتوں اور اس کی قربانیوں کی طرف، اے اللہ حق کی طرف، ایمان کی طرف ہم سب کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یقیناً ہم سب کمزور ہیں تو دشمنوں کا خوف اور دہشت تو دل میں شیطان ڈالتا رہتا ہے، لیکن اس سے بچانے والا تو بڑا مالک و مختار ہے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، بزرگوں کی حفاظت فرمائیے، ماں بہنوں بچے بچیوں کی حفاظت فرمائیے، علماء صالحہ کی حفاظت فرمائیے، دین کی خدمت کرنے کرانے والوں کی حفاظت فرمائیے، مدد فرمائیے، دشمن کی سازش اور اس کی فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ جوان بچے سب بیٹھے سنے وقت لگائے، یہ تیرا کلام ہے اللہ، اس کی بڑی شان ہے اللہ، اس کی شان سے بڑھ کر کے بھی تو سب کو نیکیاں عطا فرما دے اللہ۔ اے اللہ تو اپنی شاعر شان کے مطابق عطا فرما اللہ، سب کی روزی رزق میں برکت، صحت میں برکت، عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ عبادت میں طاقت قوت صحت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر ایک کمی کو معاف فرما دیجیے، درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔